مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ. الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. دائس پر تشریف فرما علماء اکرام اور ذمہ داران جمعیت اہل حدیث کوتا گوڑم اور خواتین بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہاں پر اس علاقے میں اور الحمدللہ یہاں مسجد عباد الرحمن کوتا گوڑم میں جو پروگرام کے لیے موضوع دیا گیا ہے وہ برزخی زندگی ہے. عام طور پہ ہم خطابات کے ذریعے بیان کے ذریعے صرف موٹی موٹی چیدہ باتیں حاصل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اصول علم سے ہم تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ کتاب پڑھنے، کتاب سے سمجھنے اور جو باتیں قرآن اور سنت میں کسی سبجیکٹ پر، کسی موضوع پر بیان کی گئی ہیں اس پر ہمارا عقیدہ یعنی یقین، بلیف جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. تو اسی طریقے یہاں جو پروگرام اب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ کوئی تقریری انداز نہیں ہے، لیکن یہ ایک ورکشاپ کی شکل یا ایک درس کی شکل یا کتاب پڑھ کر کچھ باتیں سمجھ کر ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملے میں ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ صرف یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس میں وہن پہ، گمان پہ اور لوگ کچھ نہ کچھ اگر آپ کو کہہ دیتے نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ویسا ہوتا ہے، یہ ایسا ویسا ہوتا ہے کچھ نہیں. جو ہے قرآن اور سنت میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، اور سلف صالحین میں سے جو علماء کرام صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کے نقش قدم سے اور صحابہ کے منہج سے قرآن و سنت کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، ان کے منہج پر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جو عنوان رکھا گیا وہ ہے برزخی زندگی. علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ 5 الگ الگ مرحلوں میں ہوتی ہے. یعنی پہلی زندگی عالم ارواح میں ہم گزار کر آ گئے، اور ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی عالم ارواح میں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف ایک جگہ، ایک مقام جسے عالم ارواح کہا گیا، جہاں قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کی روحیں وہیں پر رکھی ہیں. ہم میں سے جتنے لوگ دنیا میں آ کر چلے گئے ان کی روحیں پہلے وہیں تھی. ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح بھی وہی تھی. ابھی کئی لوگ دنیا میں نہیں آئے، ان کی روح بھی وہی ہیں، لیکن جب اللہ عز و جل چاہے گا ان کی روح ماں کے پیٹ میں کس وقت پر ڈالی جائے گی وہ ہم آگے دیکھیں گے. تو پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کے عالم ارواح، اور عالم ارواح کے لیے اللہ عز و جل نے سورہ اعراف میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئیں گے، اب آنے کے بعد ان کے ماں باپ، ان کا ماحول، ان کا کلچر، ان کے جو خاندان والے انہیں اس کی مذہب پر لے کر جاتے ہیں، ان کی اختیار کی بات ہے. لیکن آج دنیا میں کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی اہل کتاب ہے، کوئی مسلمان ہے، سب کے سب عالم ارواح میں اللہ کے پاس جمع تھے. قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور جس بات کی گواہی قرآن مجید میں آ گئی ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا. کیونکہ اللہ عز و جل کی بات پہ شک، سوال، کیوں، ایسا ویسا، نئے سمجھ نہیں آ رہا، لاجیکل نہیں ہے، اللاجیکل دکھ رہا، یہ سب باتیں کفر کی طرف لے کے جاتے. اللہ عز و جل کی گواہی کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں. اللہ نے کہا جنت ہے کہ اللہ عز و جل جھوٹ کہنے والا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو لہذا بنیادی بات یہ ہے جو کچھ قرآن میں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث میں علماء کرام نے جن احادیث کو صحیح کہا ہے اور جن احادیث کی صحت کو مناسب اور درست بتایا ہے، اس بات پر من نون ہمیں ایمان لانا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے نا مان لو، دنیا مان رہی. اسلام کی تمام باتوں کی قبولیت کرتے وقت دل میں رتی برابر شک نہیں ہو سکتا، یا چلتا نا قبول کر لو نا. اب پورے خاندان میں، پوری بستی والوں میں، پوری مسجد والے میں اگر یہ شک کو ظاہر کر دیں گے تو لوگ ہمارے اوپر نیا سوال کریں گے. لہذا آنکھ موچ کے چلتے رہیں اور زندگی بتا چل رہی، جو ہونا ہے خبر میں دیکھیں گے، نہیں رہتا، رہتا.
یہ اگر نظریہ، یہ اگر مزاج ہمارا ہے تو کفر کی ڈگر پر جو سو لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جو کچھ قرآن میں اور جو کچھ سنت میں بتا دیا گیا ہے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر منطق لگائے، بغیر جو سو دنیا کے لوگ قبول کرتے یا نہیں کرتے اس کی پرواہ چھوڑ کر جب تک تسلیم نہیں کریں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کی گواہی پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر جو کچھ باتیں قرآن اور سنت میں بتائی گئی ان پر ایمان لانا، شک نہیں کرنا، اس پر سوال نہیں کرنا، اس کی کیفیت کو من گھڑت طریقے سے بیان نہیں کرنا، یا اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو غلط معنی اور مفہوم میں لے کے نہیں چلے جانا، یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے. تو برزخ پردے کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ عالم ارواح میں ہے. وہاں اللہ عز و جل نے مجھ سے اور آپ سے اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے والے سب سے گواہی لے لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب کے سب نے گواہی دی. یہ جتنے دنیا کے اندر آج کفار ہیں، نان مسلم سے، مسلمان ہیں، یہود ہیں، منافق ہیں، مشرکین ہیں، سب کے سب قالوا بلا شہدنا، ہم ایمان لائے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم ایمان لائے. ارے پھر ہم کو یاد نہیں ہے نا، وہ چیز سمجھنے نہیں آ رہا، ابھی تک یاد نہیں آئی. وہ کافروں کو یاد ہوگا، وہ غیر مسلموں کو یاد ہوگا، یہ سب باتیں نہیں. گواہی کس کی ہے؟ گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی. بس ایمان لائے، یقیناً وہ اقرار کر کر آئے. اب زندگی آپ کی 50 55 60 ہے. اب آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ جو ہے سو آپ کی عمر جب 8 سال کی تھی، 8 سال میں جو سو جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کی جو سو 20 تاریخ کو جمعرات کا دن تھا، جمعرات کے دن آپ دوپہر میں کیا کر رہے تھے؟ کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ پھر عالم ارواح کی بات اللہ نے کہہ دی، ہم اقرار کر کر آئے، بس آئے. یہی ایمان لانے والے بندوں کی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی جتنی باتوں کا ذکر قرآن میں ہے، غیب کی جتنی باتوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت میں، ان پر منون ایمان لانا، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی اس بات کے کہ دل تو نہیں مان رہا مگر مان لو، نہیں، ایمان تکمیل نہیں ہو سکتا. تو عالم ارواح میں پہلی زندگی کا مرحلہ ہم گزار کر آ گئے. کچھ لوگ ابھی بھی ہے وہاں پر دنیا میں، جب تک انسان آتے رہیں گے وہیں سے آتے رہیں گے. دوسری انسان کی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ اس کے ماں کے پیٹ میں ہے، وہ مدر، ماں کے رحم میں. انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، جب 40 دن انسان اپنی ماں کے پیٹ میں، سب سے پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا، پھر اس کے بعد دوسرے 40 دن انسان خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا، اس کے بعد تیسرے 40 دن ایک جسم کی جو سو شیپ اس کے اندر آ جاتا اور ہڈی کی جو بنیاد اس کے اندر آ جاتی. یہ 40 3 سے اگر آپ کر لیں گے تو 4 مہینے گزر جاتے، یعنی 30 مہینے کا 30 دن کا 1 مہینہ، 40 دن کے 3 یعنی 4 مہینے گزر گئے. جب بندہ 40 دن کا ہو 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تب اللہ عز و جل کی طرف سے عالم ارواح سے روح فرشتہ لے کر آتا ہے اور یہ 4 مہینے کا جو جسم کا حصہ بن جاتا ہے اس کے جسم میں اللہ کے حکم سے ڈال دیتا ہے. اس کی عمر، اس کا رزق اور اللہ کے علم کی بنا پر یہ کیسے ہو گیا تمام چیزیں لکھ کے دی جائے گی. اور پھر یہاں سے انسان 5 مہینے اپنی زندگی کا دوسرا مرحلہ جسم اور روح سمیت ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے. پہلا مرحلہ عالم ارواح میں، دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے، 9 مہینے تو انسان فارمیشن میں رہتا، 4 مہینے جب سے روح آتی وہاں سے زندگی کاؤنٹ کی جائے گی. اب جب سے روح آ گئی 5 مہینے ماں کے جو سو پیٹ میں زندگی گزارتا ہے. وہاں اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے، رزق دینے کے لیے، اس کی سانس باقی رکھنے کے لیے، اسے زمین پر پیدا کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی جو سو مسلطیں، اس کے فیصلے ہیں. اب یہاں اب وہ حدیث سنے ہوں گے کہ انسان کے جسم میں جب روح ڈالی جاتی ہے، نیک ہے یا بد وقت ہے، عمر کتنی ہوگی، رزق کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی، کہاں مرے گا، یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ لکھنا پہلے سے لکھا ہوا ہے، تقدیر لوح محفوظ میں، یا اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی تقدیر میں بات لکھی جاتی ہے. دوبارہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات ہے وہ انسان کی تقدیر کے حصے کو بیان کر دیا جا رہا. کہاں لکھا جا رہا، کیسے لکھا جا رہا، کیوں لکھا جا رہا، کون لکھ رہا، کیسے لکھ رہا. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ، اللہ کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. اس لیے کہ اسلام کی وہ باتیں جو امور غیب کی ہیں انسان کی عقل سے باہر ہیں، باہر ہیں. ہر دن نئے نئے جو سو
ایجابات، نئے نئے جو سو عجوبے، نئے نئے جو سو ریسرچ جو سو سامنے آ رہی. یعنی انسان ابھی چاند پہ جانے کی واسطے بہت پہلے بولے تھے، وہ گئے نہیں گئے اور اپنے آپ میں بات ہے. اب مارس پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پھر وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. سیٹلائٹ نئی ناسا والے ایک ایسا ٹیلیسکوپ بنائے، نئے نئے امیجز اب آ رہے ہیں. یعنی دنیا 2022 میں آ گئی، ابھی دنیا ٹٹولنے میں لگے ہوئے، نئے نئے چیزاں مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب جو چیز علم میں دینا چاہتا آ جاتی انسان کے. تقدیر کے فیصلے ہے، آج آنا تھا اس بات کا، آج ہی آئیں گا. تم پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لہذا انسان کے لیے جو تقدیر لکھی جاتی یہ رب کے حکم سے ہے، رب کے فیصلے سے ہے، رب کی جو سو منشے سے ہے، اس کی چاہت سے، اس کے حکم سے. یہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں، اول چیز یہ اس میں دو بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے کہ بھئی جب ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے نیک ہے یا برے ہیں. اب لکھ دیا گیا نا، کرنا کیا اپنے کو؟ جب لکھ دیا گیا ہے کرنا کیا اپنے کو؟ جیسا لکھا گیا اپن ویسی چھے. کوئی شراب پیرا لکھے ہوا ہے، کوئی سگریٹ پیرا لکھے ہوا ہے، کوئی گٹکے کھارا لکھے ہوا ہے، کوئی نماز نپڑا لکھے ہوا ہے، ایسی چلنے دو. یہ مزاج غلط ہے. اس لیے کہ تقدیر کے بنیادی دو اصول ہیں. اسی لیے میں کہا یہ بیان نہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، تارے عقائد درست ہو جانا ان معاملات کے اندر. پہلی چیز یہ حکم قدری، اللہ کی وہ تقدیر جو اس کے حکم سے ہے. جیسے موسم کا آ جانا، بادل کا آ جانا، ہواؤں کا آ جانا، بارش کا برس جانا. انسان کو کتنے بچے ہوں گے، لڑکیاں کتنے ہوں گی، لڑکے کتنے ہوں گے، بچے ہوتے یا نہیں ہوتے، شادی کس سے ہوگی، ماں باپ کون ہوں گے، دنیا میں کتنے دن رہے گا، کیا کرے گا، یہ تقدیر کے حصے ہیں، حکم قدری. دوسرا اللہ عز و جل کا ہے حکم شرعی. قرآن اور سنت میں جو اللہ عز و جل کا حکم ہے یہ بھی اللہ کی چاہت ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر. اب حکم قدری میں دو چیزیں، اول یہ کہ انسان کے لیے اللہ عز و جل لکھ دیا یہ ہوگا. دوسری پہلو یہ ہے کہ ایک تو حکم اللہ سے ہوا اور دوسرا تقدیر کا پہلو ہے اللہ کے علم کی بنا پر. جیسے کوئی آدمی ہے بھئی نماز نہیں پڑھا، اس کو آپ پوچھے کیا بھئی نماز کو نہیں آئے؟ تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں آیا. غلط جواب ہے، صحیح جواب ہے نا. یہ جو جواب انہیں دیا وہ صحیح دیا، لیکن تقدیر کے دوسرے پہلو کو سمجھ لیں گے تو اس کا جواب کتنا بے بنیاد ہے سمجھ جاتے، اور عقیدہ یہاں پر درست ہو جاتا، بلیو یقین ہمارا درست ہو جاتا کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں پڑھنا، نہیں پڑھا، تو اللہ عز و جل اس بندے کی تخلیق سے پہلے عالم الغیب والشہادہ، اللہ کا علم اتنا کامل ہے، اتنا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی غرر نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. اتنا پرفیکٹ انداز اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ جانتے ہیں اللہ عز و جل اس کی پیدائش سے پہلے دنیا میں آ کر، پیدا ہو کر، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، بستی والوں کو دیکھ کر، گھر والوں کو دیکھ کر، نماز پڑھتے ہوئے اس کے باوجود نہیں پڑھنے والا ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ اللہ نے لکھا کہ بندہ ایسے کرے گا. اندازہ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو بولتے ہیں، کوئی مثال نہیں اللہ کی تقدیر لکھنے کی، لیکن دنیاوی مثال، اگر ایسا رہے تو تم فیل ہو جاتے، تھوڑے دن بعد فیل ہی ہوتا انہیں. آپ کا اندازہ اتنا ہو رہا، کبھی آپ بولتے فیصلہ کر پڑا تو فیل ہو جاتا، انہیں پاس ہو جاتا. آپ کا اندازہ کچھ بھی رہ سکتا، لیکن اللہ کا اندازہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے. تو اللہ عز و جل نے لکھا بول کے نے نماز نہیں چھوڑا. یہ بنیادی بات کو سمجھنا ضرور. تقدیر کے ایک پہلو کو اللہ عز و جل لکھ دیے انہیں نماز نہیں پڑھنے والا ہے، میں اس لیے نہیں پڑھا، نہیں، تو پڑھنے والا ہی نہیں تھا سب کچھ جانتے ہوئے. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ اللہ نے لکھا کہ انہیں پڑھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا اندازہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کا حکم تو پہلے سے آ گیا، حکم شرعی، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ تو اللہ کی چاہت ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. صلاح قائم کرو، صلاح ایسے قائم کرو، نبی کی طرح قائم کرو، سب چیزیں بیان کر دی گئی ہے. لیکن انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کو چھوڑتا، یا اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف آتا. تو پہلا اللہ نے جو لکھا وہ تو ہو کر رہے گا، تقدیر کا پہلو ہے. تم جو کرنے والے ہو وہ اللہ کے علم ہے، وہ بھی اللہ نے لکھا. تیسرا حصہ تقدیر کا بنیادی ہے، انسان کی جو تقدیر لکھی گئی مادر رحم پہ روح ڈالتے وقت میں، وہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے، جو تم میں سے چاہتا ہے اس کی عمر میں درازی ہو جائے. یعنی ماں کے پیٹ میں جب انسان کا جسم 4 مہینے کا ہو گیا، جب روح ڈالی گئی تو اس وقت میں
اس کی تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ عمر ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ عمر میں درازی ہو جائے، مطلب وہ جو تقدیر لکھی گئی تھی بدلی جائے گی. لکھی گئی تھی کسی کو 60 65 70، درازی ہو جائے مطلب تقدیر کا بدلنا ہے. اور جو تم میں سے چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں کشادگی ہو جائے، یعنی رزق لکھ دیا گیا تھا اب کشادگی ہو جائے، یعنی تقدیر کا بدلا جانا. اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. چند اعمال اور دعائیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جس سے تقدیر کا بدلا جانا ثابت ہے، لیکن تقدیر کا بدلنا یہ بھی اول تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے. تو 3 بنیادی باتیں ہیں. انسان کی تقدیر لکھی گئی. دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے. تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے اس کی پیدائش کے فوری ساتھی، اور وہی زندگی کے مرحلے میں الحمدللہ ہم تمام میں تیسرا مرحلہ زندگی کا گزارے. 3rd اسٹیج، 2 اسٹیج گزر گئے. اب ماں کے پیٹ میں بھی کون سی کروٹ پہ تھے، کیسا لیٹے ہوئے تھے، کیسا بیٹھے ہوئے تھے، کیا کھا رہے تھے، کچھ علم ہے؟ تو عالم برزخ کا کیسے ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. عالم برزخ پہ بھی ویسے ہی ایمان لانا جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی پر ایمان لائے. اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتا انسان، مگر کوئی ثبوت، کوئی پروف، میں ایسا کر رہا تھا، میں ویسا کر رہا تھا، کچھ نہیں. الذین یؤمنون، بس ایمان لاؤ، بالغیب، حاضر ہر چیز پہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی اس کے اوپر. تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا گزر رہا، اور یہی زندگی انسان کی دنیاوی زندگی ہے. اور جیسے ہی انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے وہاں سے انسان کی زندگی کا چوتھا اسٹیج، چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے. برزخ کو علماء کرام نے پردے کی جو سو معنی پہنائے ہیں، یعنی پردہ، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اس زندگی سے اور اس زندگی سے جو قبر کی ہے اور برزخی زندگی، پردہ حائل ہو جاتا ہے، نہ ادھر والوں کو ادھر کی خبر، نہ ادھر والوں کو ادھر کی خبر. اس لیے اگر یہ کہا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ساری دنیا کے لوگ جو مرتے سبھی پردہ فرما جاتے، اس لیے کہ سب برزخی زندگی میں چلے جانے والے. تو لفظ پردہ استعمال کرنا حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو برزخ کے معنی میں نہیں لے رہے. نہیں، پردے کے معنی اگر آپ یہ لے رہے ہیں، نہیں زندہ ہے، زیارت کرے تو خبر کے بعد اشارہ ملتا، یہ سب باتیں نہیں. البرزخ پردہ بنیادی بات ہے. تو یہ برزخی زندگی کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا؟ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی. یہی عنوان دیا گیا برزخی زندگی. یہ کیا ہوتی؟ اس کے بارے میں بنیادی چند باتیں قرآن و سنت سے، اسلاف میں بڑے جو سو محدثین اور علماء اکرام کی رائے جو اس سبجیکٹ پر ہے اپنے عقیدے کو درست کرنا. اسی لیے کہ کئی باتیں وہم میں سنتے سنتے ایسا ویسا، ایسا ہوتا کہتے نا، ویسا ہوتا کہتے نا، نہیں پڑھے تو کیسا ہوتا معلوم ہو جاتا. پڑھنے میں بھی علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف رہ سکتا، وہ اختلاف کو بھی پڑھ لینا تاکہ ہم ایجوکیٹڈ رہنا دین کے معاملات میں. جیسے جمعے میں کہا گیا تھا وہ بنجر زمین کی طرح نہیں ہونا ہے کہ بارش برس رہی اور پانی بہہ جا رہا. اسلام کی مثال اس بارش کے برسنے پانی والے جیسی ہے جو زمین پر بہہ کر چلا جاتا ہے. اس زمین کے جیسا ہونا نہیں ہے، بلکہ پانی چوسنے والی زمین اور پانی ٹھہرانے کر اپنے اوپر جھاڑ پودے اگانے والی جو سو زمین کی جو مثال ہے. دین سیکھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ کوشش مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے. البرزخ، برزخی زندگی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے لیے جب سکرات کا وقت طاری ہوتا ہے، یعنی برزخی زندگی شروع ہونے میں دنیا میں سکرات کے وقت میں. سکرات وہ لیول ہے جہاں انسان اپنی موت کے حوالے ہو جاتا اور وہاں سے اس کی روح کا قبض ہونا ہو جاتا اللہ کے حکم سے. روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، ملک الموت. اس کا نام کیا ہے؟ ملک الموت ہی علماء کرام نے کہا. اس کے الگ الگ نام لگا دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہو جاتی. لہذا ملک الموت اس کا کام روح قبض کرنا ہے. روح قبض کرنے کا کام ایک فرشتے کا ہے، لیکن روح لپٹ کے لے جانے والے 2 فرشتے الگ ہوتے ہیں. نیک انسان کی روح لپیٹنے جب آتے ہیں تو خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور برے انسان کی روح جب نکالنے آتے ہیں تو بدبودار ٹاٹ لپٹ لے کر آتے ہیں. یہ ملک الموت نکالنا اور وہ ٹاٹ میں لپیٹنا بدبودار، اور ملک الموت کا روح کو نکالنا اور یہ خوشبودار کفن میں لپیٹ لینا اور اللہ کے دربار میں پیش کرنا اللہ کے حکم کے لیے. جیسے روح قبض ہو جاتی، یہاں سے انسان کی برزخی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا. بھلے جسم گھر میں ہوگا یا کہیں ہاسپٹل میں، کہیں بھی ہے، لیکن برزخی زندگی کا آغاز یہاں سے شروع، جو انسان کی زندگی کا 4تھ اسٹیج ہے، چوتھا مرحلہ. اور یہی چوتھا مرحلہ آخرت کی زندگی کا پہلا اسٹیج ہے.
انسان کی زندگی کے مرحلوں میں 4th سٹیج. لیکن آخرت کی طرف بڑھنے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھنے کے لیے مرنا ضروری ہے. مرنے کا پہلا اسٹیج, کوئی پہلے مرا, کوئی بعد میں مرا, کوئی قیامت کے دن جو سو مرنے والا ہے, جس دن سور پھونکا جائے گا. تو برزخی زندگی کا آغاز انسان کے لیے جو سو یہاں سے ہو جاتا ہے. اب سوال ڈالنے والے, آپ کو دین سے ڈائیورٹ کرنے والے, آج کل نیا نکلا سسٹم, ٹرینڈ, ایکس مسلم. کیا نکلا؟ ایکس مسلم. کچھ لوگ پہلے مسلمان تھے, اب کافر ہو گئے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک. بھی اللہ کا شکر ہے جو اللہ اس آفت میں ہم کو نہیں ڈالا. جب تک مسلمان تھے ان سے دین سیکھتے تھے. اب انہوں دین سکھانے بیٹھے, کافر ہو کے کافروں سے دین نہیں سیکھتے. یہ علماء اکرام سے دین سیکھا جاتا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے. کوئی بھی ایکس مسلم نام سے ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پہ دکھ رہا, سننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث سکھا رہا انہیں کافر ہو کے. تو قرآن حدیث کفار سے سیکھیں گے یا علماء سے سیکھیں گے؟ علماء سے سیکھنے کی چیز ہے. تو ایکس مسلم ہو گیا, اپنا رشتہ قرآن سنت سے ختم کر لیا, خلاص. اب سمجھاتے مت بیٹھ. ایسے ایکس مسلم یا ایسے لوگ جن کا اللہ کی گواہی پر ایمان نہیں ہے, جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ایمان نہیں ہے, وہ اگر آپ کو بولیں گے ملک الموت ایک وقت میں دنیا میں کئیوں لوگوں کی موت ہوتی, ہر جگہ جاتا فرشتہ, کیسی باتیں یارو, نکالو حدیثوں کو پھینکو. اللہ عز و جل اس بات پہ قادر ہے نہیں ہے, قادر ہے نہیں ہے. ایک ساتھ سب کی موت ہو رہی, سب کی روح قبض کرتا انہیں. یقیناً اللہ کا حکم ہے کن فیکون, کچھ بھی ہو جاتا اس کے حکم سے. انسان کو سوچنا چاہیے, اگر عمر آج 30 سال ہے, 20 سال ہے, 25 سال ہے, 30 ہے, 50 ہے, 60 سال ہے, پیدا نہیں ہونے سے پہلے وجود تھا تمہارا, وجود تھا. کیا تھا؟ ہوا تھے, مٹی تھے, کیا تھے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں, وجود ہی نہیں تھا. کچھ نئے تھے تو اللہ ایک پانی کے قطرے سے وجود عطا کر دیا. تو اللہ ہر بات پہ قادر نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہم دین کی بات کو عقل سے نہیں, منطق سے نہیں, لاجک سے نہیں, اللہ کی گواہی پر تسلیم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا. اس کی قدرت کے جو سو کوئی حدود نہیں ہے, اس کی فیصلوں کے کوئی حدود نہیں ہے, اس کی طاقت کی کوئی حدود نہیں ہے. ہر چیز وہ جیسی چاہتا ہے, جتنی چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, کن فیکون وجود میں آ جاتی. تو کن فیکون کو قرآن سے نکال دیں گے آپ؟ کن فیکون اللہ کے وجود کا اقرار ہے, اللہ کے حکم کا اقرار ہے, اللہ کے فیصلوں کا اقرار ہے, اللہ جو کہتا ہے اس پر ایمان کا اقرار ہے. کن فیکون حکم الہی ہے. اور علم غیب کی باتوں میں ہمارا کام ہے ایمان لانا. اب آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر موت کے فرشتے کا انکار کر دیں گا, مگر موت کا انکار کرتا کیا؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا سائنسداں موت کے فرشتے کا انکار کرے گا, لیکن موت کا, ارے موت خود اللہ کی تخلیق ہے, اس تخلیق کا اقرار کر رہے, مطلب تم رب کو اقرار کر رہی, لیکن اپنی زبان اپنے دل میں چھوڑی. یہ برزخ کی زندگی اس وقت تک چلنے والی ہے جب تک کہ انسان کو قبر سے نہیں اٹھا لیا جائے گا. تب تک کون سی زندگی چلے گی؟ برزخ کی زندگی چلے گی, پردے کی زندگی. اب یہ برزخی زندگی میں انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. ایمان مجھ کو اور آپ کو لے کر آنا ہے. خوشبودار ٹاٹ, بدبودار ٹاٹ, اللہ کے دربار میں فرشتے پہنچیں گے, حکم ہوگا. کس کی روح ہے؟ جب فرشتے گزریں گے آسمانی دنیا سے, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, تو آسمان, ہر آسمان کے فرشتے یہ لپیٹ کر لانے والے فرشتوں سے پوچھیں گے کس کی روح ہے. اگر نیک ہوگا, دنیا میں لوگ جو اس کو اچھے ناموں سے پکارا کرتے تو وہ القاب سے بولیں گے فلاں نیک بندے کی ہے. اچھا, تو آسمانی دنیا میں اس کے نیکیوں کا چرچا کر لیتے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. اور اگر برا ہوگا تو جب آسمانی فرشتے ان دو فرشتوں سے پوچھیں گے کس کی روح, کیا وہ گنہگار کی ہے, فلاں ہے, ایسا کرتا تھا, اس کی برائی کے تذکرے کرتے ہوئے فرشتے جو آسمانی دنیا کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچیں گے حکم کے لیے
کہ اس کا نام سجین میں لکھا جائے یا علیین کے رجسٹر میں لکھا جائے. یعنی ایک دفتر جس میں جنتیوں کے نام لکھے جاتے, ایک دفتر جس میں جہنمیوں کے نام لکھے جاتے, نیکوکار اور گنہگاروں کے نام لکھے جاتے. اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھو, اور اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام جو ہے نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھو یا گنہگاروں کے. اگر حکم ہوتا ہے نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام لکھو, وہاں اللہ کے دربار سے روح پلٹتے ہوئے پوری سلامتی کے ساتھ قبر میں اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ منکر نکیر اس سے قبر کے اندر 3 سوالات کر لیں. اور اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام گنہگاروں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے تو اس کی روح کو قبر میں ہر برے معاملے سے مجھ کو اور ہم تمام کو جو ہے محفوظ رکھے, آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. برزخی زندگی. اب قبر میں آئے انسان کے لیے قبر کیا ہے؟ قبر تو کھودی جاتی, کوئی سمندر میں ڈوب کر مر جاتا کبھی نہیں نکالا جاتا. تو علماء کرام نے کہا عقیدہ یہ ہے جو سمندر میں ڈوب کر مر گیا وہی اس کی قبر ہے, کسی کو جانور کھا لیا وہی اس کی قبر ہے, دفن کیا گیا وہی اس کی قبر ہے, جو جہاں مرا نہیں اٹھا گیا وہی اس کی قبر بن جاتی, جسے دفن کر دیا گیا قبر تو قبر ہی اس کے لیے بن جاتی. قبر میں سوالات کے لیے 2 فرشتے منکر ہیں, برزخی زندگی کے معاملات ہیں, آتے ہیں اور اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. پہلی بنیادی اصول ہم جان لینا. مثال کے طور پہ آپ یہاں کوئی لیٹے ہوئے ہیں زندہ, اس کو آپ بٹھا دیے اٹھا کے, یہاں کے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے اٹھنے کی جو کیفیت ہے, دوسری برزخی زندگی کی جو کیفیت ہے, یہ دونوں کیفیتوں کو کبھی ایک مت سمجھیے آپ, کیونکہ ایسی کیفیت اگر سمجھیں گے, یہی اہل السنہ علماء کرام کا عقیدہ ہے, دونوں کیفیتیں جدا ہیں. جیسے آپ بولیں گے بھائی یہاں اٹھ, اللہ کے حکم سے ہوگا, وہاں کی زندگی کے معاملات فیصلے الگ ہیں, لیکن اٹھ کے بیٹھیں گے یہ عقیدہ ہمارا ہے, اٹھا کے بٹھایا جائے گا یہ بنیادی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یہ بیس پہ برزخی زندگی کی باتیں سمجھ کر عقیدہ درست کرنے کی کوشش کرے. انسان کو اٹھایا جائے گا, 3 سوالات ہوں گے, من ربک ما دینک من نبیک. یہ 3 اتنے اہم سوالات ہیں, آپ 2 منٹ اس پہ روشنی ڈال لیں. اب یہاں پر اہل السنہ علماء کرام کا عقیدہ بنیادی طور پہ یہی ہے جو یہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ, امام شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ اور دیگر کے حوالے جات سے آپ کے سامنے جو سو کتاب کا درس رکھا جا رہا, وہ یہ کہ العقیدہ سلف صالحین کتاب سے جہاں کہا گیا قبر کے سوالات برحق ہیں, ہر مسلمان سے, ہر کافر سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور دوسری امتوں سے بھی ہر ایک سے قبر کے سوال کیے جاتے ہیں. ارے کفار سے بھی قبر کے سوال کیے جاتے, جی ہاں کفار سے بھی قبر کے سوال کیے جاتے. ان کو کچھ بھی نہیں معلوم نا, الست بربکم قالوا بلا شہیدنا کا جو اقرار کر کے آیا اس سے قبر کے سوال بھی ہے. پھر ان کو دعوت نہیں دی نا. اصول علم کے 2 معاملات ہیں, ایک جا کے سیکھنا, دوسرا آ کے سیکھنا. غیر مسلموں کی بھی ذمہ داری ہے جب اذان 5 وقت سن رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ, چل کے آ کے پوچھنا یہ بھی ذمہ داری ہے ان کے اوپر. ایسی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر بھی ہے جس بات میں علم نہیں ہے, جا کے علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا. اس لیے علماء کرام نے کہا جو عذاب ہوگا, جو گناہ ہوگا, ایک عمل نہیں کرنے کا گناہ ہوگا, دوسرا علم نہیں سیکھنے کا بھی گناہ ہوگا. عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم. کب تک نہیں معلوم؟ نہیں پوچھے تک نہیں معلوم رہنا. نہیں معلوم ہو کے وہی عمل غلط کرتے چلے جائیں گے کیا؟ دکان کرو تو طریقہ کار, بینک میں اکاؤنٹ کرو تو طریقہ دار, معاملات داری کریں تو طریقہ دار, ہر چیز میں طریقہ کار اپنا لینا. دین نہیں سیکھنا یہ بھی گناہ کی بات ہے. قبر میں اٹھایا جائے گا, سوال کیا جائے گا, من ربک ما دینک من نبیک, تیرا رب کون ہے, تیرے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیرا دین کیا تھا. یہ 3 سوالات دوستو اتنی امپورٹنٹ ہے, پوری زندگی یہ 3 سوالات کے جوابات ڈھونڈتے بیٹھنا ہے ہم نے کو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں من ربو کا اللہ, ما دینو کا اسلام, من نبیو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا جائے گا؟ یہ معمولی سوال نہیں ہے. من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں سیکھے ہوں گے رب کے بارے میں تو بتائیں گے.
میرا رب وہ ہے جس کی صفتیں 100 سے زائد ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے. میں غم میں اسے پکارتا تھا، خوشی میں اسے پکارتا تھا، خوشی میں اس کا شکر ادا کرتا تھا. اپنے بچوں کو جس کی تعلیم دیا، من ربو کا، وہ میرا رب ہے جس کے سامنے سر جھکاتا تھا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا تھا. من ربو کا، تمہارا رب اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں پڑھے، جس کے بارے میں حدیث میں پڑھے، جس کے بارے میں صحابہ سے پڑھے، جس کے بارے میں علماء کرام سے پڑھے. من ربو کا، یہ ہے تمہارا رب. تب جا کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے بارے میں کیا معلوم اپنے کو؟ اللہ کا ہاتھ ہے، سوال کر رہا ہوں، اللہ کا ہاتھ ہے نہیں ہے؟ کیسا ہے؟ ایسا اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتے. لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں اللہ کی ذات اور صفات کی. اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کا پیر ہے، پیر ہے. کئی لوگ جواب نہیں دے سک رہے. کیوں؟ سن کے نہیں، پڑھے ہوئے ہوتے تو آپ ہے پورے بولتے تھے. پڑھ کے نہیں اپن جواب دینا ہے. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کے ہاتھ اور پیر کے بارے میں نہیں پڑھے. اللہ ہر جگہ ہے نہیں ہے؟ کتنے جنے بول رہے ہیں ہر جگہ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. ہم دنیا میں یہ عقیدے میں اللہ ہر جگہ ہے. صوفیت عقیدہ ہے، دروازے میں اللہ، فین میں اللہ، پانی کی گلاس میں اللہ. یہ پانی کی گلاس اور اپنے بیچ میں 70 پردے ہٹاؤ تم کو اللہ ملیں گا. صوفیت، کفر. ہر چیز میں اللہ کا وجود. دوسرے لوگ جو مٹی کے مورتیوں کی پوجا کرتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ پتھر کی نہیں کرتے لوگ پوجا، کرتے نہیں پتھر کی پوجا. وہ پتھر میں ایشور سمائے ہوا، اس واسطے پوجا کی جاتی. سمجھ رہے آپ؟ پتھر میں جس کو خدا سمجھتے وہ سما گیا، اسی لیے اب خدائی صفت والا وہ پتھر ہو گیا، اس لیے پوجا کرتی. وہی کئی مسلمانوں کا عقیدہ، وہ جو تھا عرش پہ اتر آیا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. یعنی اللہ جو عرش پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سما گیا. اس لیے نور علی نور، نبی نور ہے مطلب اللہ کا نور ہے. اللہ اکبر. کیا کیا باتیں کر دی جاتی. شیعوں میں بھی عقیدہ ہے جہاں حسین وہاں اللہ، مطلب یا تو اللہ کو حسین بنا دیا تو حسین کے اندر اللہ سما گئی، عقیدہ ان کا. پھر جواب کی دینے والے ہیں من ربو کا. اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے من ربو کا جواب دیں گے آپ؟ من ربو کا، وہ رب جو عرش پر ہے، وہ رب ساری کائنات جس کے علم میں ہے ذرہ ذرہ، وہ میرا رب ہے اللہ. وہ جواب کی تیاری کرنے کے واسطے اصول علم کرنا پڑتا، بچوں کو بھی سکھانا پڑتا، آپ بھی سیکھنا پڑتا. آپ داڑھی والے بن گئے، آپ کو علم ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں بچہ دیکھ کے سیکھ جاتا. یہ کپڑے نہیں ہے دین کا علم کہ باپ کے کپڑے بچہ بڑا ہو گیا بعد پہن لینے کے بعد سکھانا پڑتا، بٹھانا پڑتا، بولنا پڑتا. سوال کرے گا زمانہ، سوال کا جواب دینا پڑتا. آپ کے پاس جب علم تھا آپ سوال کر کے لوگوں سے سیکھتے تھے. آج آپ کا بچہ، آپ کے گھر والے اگر کم عمر بچے سوال کر رہے ہیں، آپ چڑے میں نہیں آ سکتے، جواب دینا پڑتا، دین سکھانا پڑتا. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ عز و جل. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا دین؟ اسلام. ہو جا جواب دے دے. اسلام یہ ہے. اسلام کیا کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ اسلام سمجھیں گے تو جواب دے سکیں گے. اسلام عمل کرتے وقت میں جب اسلام سیکھتے تو جواب دے سکتے تھے. اسلام اپنا کیسا ہے دیکھیے. 1 لاکھ روپے دیو، کتنے دیر آوا؟ مہینے کے بعد 4000. پھر آپ نماز میں بھی ہیں. 1 لاکھ روپے دیو، کتنے دیر آوا؟ 5000. لاکھ کو 5000، لاکھ کو 4000، لاکھ کو 6000. دھندا ہو کی نکو ہو کی، وہ انویسٹمنٹ کی چلتی کا نام گاڑی. آپ کا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا اسلام. پرافٹ، گفٹ. افسوس تو یہ کہ دین پہ عمل کر رہی
اور سود کو پرافٹ کا نام دیا جا رہا. یہ دین ہے, یہ دین ہے. زمانے کے اندر آج کئی سودی کاروبار ایسے ہیں جس کو پرافٹ کا نام دیا جا رہا, اور پھر ما دینوں کا, تمہارا دین اسلام ہے. نہیں, پرافٹ کھا رہا تھا. جو سود کھایا اللہ کے قریب تو سود ہی لکھا جائے گا. ہمارے قریب جو چیز پرافٹ ہو گئی تو اللہ بھی اس کو بدل دے گا کیا؟ ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز, تجارت کی تمیز, لین دین کی تمیز, اخلاقیات, معاملات, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, یہ تمام چیزیں اسلام ہیں. سیکھیں. کوئی سکھانے آ رہے ہیں نا مل صاحب, آپ جاؤ سیکھنے. ایسے سوچتے سوچتے زندگیاں 40, 50, 55 تک بھی آ گئے. پھر اب جواب دینے کی تیاری ہو رہی, ماں دینوں کا. دین سیکھے تو جواب ہوتا. ہاتھ یہاں بن لے رہے ہیں, ہاتھ یہاں بن لے رہے ہیں, یوں دیکھ کے بن لے رہے ہیں, یوں دیکھ کے بن لے رہے ہیں. ماں دینوں کا دین پڑھ لو ایک بار. ایک اہل حدیث مسجد میں آ کے اہل حدیث کو دیکھ کے آپ سینے پہ ہاتھ مت بنیے, حدیث پڑھ کے سینے پہ ہاتھ بنیے. یہ ہوگا ماں دینوں کا. میرا دین وہ ہے جس میں ہاتھ سینے پہ باندھنے کے لیے کہا گیا تھا نماز کے اندر. پڑھنا, سیکھنا نہیں تو علم نہیں سیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب کرنا, سیکھنا, انگلش میں بھی بولیں گے SEEK, سیکھ, سیکنگ دا نالج, سیکھنا. اردو میں بھی بولیں گے جب تک سیکھے نہیں آتا نہیں. اس وجہ سے کہاں سے پڑھاتے ہیں بچے کو؟ 3 سال کا ہو تو نرسری 40,000, LKG 45,000, UKG 46,000, فرسٹ کلاس 50,000. کیا پڑھ رہے ہیں؟ A فار ایپل, B فار بائے. وہ بھی اللہ کا علم ہے, لیکن اللہ کی ذات اور صفات نہیں سمجھ سک رہے اس سے. کلر سیکھ کے آ رہا بچہ, کلر ڈریس پہن کے آ رہا بچہ, ڈانس سیکھ کے آ رہا بچہ, تھوڑا ایک انگلش کی رائم سیکھ کے آ رہا بچہ. اتنا سکھانے کے واسطے گھر میں ماں قابل رہی, بہت پڑھے لکھے ماں باپ, انگلش, ابا بابا انگلش, اسکول کو آ رہے تو انگلش ایسی چھاٹ رہے ہیں بس امریکہ سے اتر کے آئے. اتنی انگلش اچھی ہے تو ABCD کلر گھر میں پڑھا لینا تھا. 40,000 کے کو لگا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کا مزاج اتنا سکھانے کے واسطے 1 2 چیز 4 چیز 6 چیز 8 چیز 10 چیز 35-40,000 روپے دیے جا رہے ہیں دین سیکھنے کے واسطے. کوئی 800 روپے مل صاحب ہے تو دیکھو, 1000 روپے کے مل صاحب ہے تو دیکھو. ایک 20-25 میں پڑھا دیا تو بس ہے, بچہ اسکول سے آ کے تھک جاتا, 4 بجے تھوڑا پڑھ لیتا, بس ختم. نہ یہ پڑھانے کو ہے نہ وہ پڑھانے کو ہے. یہ وہ الگ نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ سن لیجئے, دونوں جو سو اللہ کو پہچاننا, اللہ کی جو سو علم ہے. ماں دینوں کا. تیسرا من نبیوں کا, تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برزخی زندگی کے سلسلے ہو رہے ہیں. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم غیب ہے بھائی ان کو, وہ نبی ہیں. جن کا میلاد منا رہے تھے وہ نبی. قبر کے سوالات میں یہ حدیث بھی علماء کرام نے پیش کی کہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں کہتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. من نبیوں کا کہ ضمن میں یہ بھی سوال ہے. تو ایک جواب دینے والا جواب دے گا, دنیا میں لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہتا تھا. یہ چلتی کا نام گاڑی نہیں ہے دین. عقیدت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, علم کے ساتھ یہ چیز آنا ہے. کیا دنیا میں لوگ بولتے تھے انہوں نبی ہے بول کے میں بھی بول لیا, تو ایسے شخص کے سر پہ برزخی زندگی میں ایسی زور کا دوڑا مارا جائے گا کہ جنات اور انسان چھوڑ کے جتنی مخلوق وہاں کی سب کو وہ آواز سنائی دیں گے. یہ برزخی زندگی ہے. تو من نبیوں کا, ما دینوں کا, من ربوں کا, کچھ بھی نہیں معلوم. آپ اگر ایک ایک الفاظ معلوم سمجھ رہے ہیں, یہ اپنی غلط فہمی ہے. اصول علم میں آگے بڑھنا. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, سارے سمندر اگر اینک بن گئے, سارے سمندر اگر اینک بن گئے, سارے درخت اگر قلم بن گئے, تم اللہ کے بارے میں لکھ ہی نہیں سکتے. اب اس کی مثال یہ ہے, یقیناً کبھی نہیں ہو سکتا. آج بازار میں دیکھیں, میڈیکل سائنس پہ ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں کتابیں. یہ دوا کھائے تو ایسا ہے, جڑی بوٹی میں ایسا, فلاں ایسا رہتا, یہ رہتا. ڈپارٹمنٹ سے الگ الگ. ہاسپٹل میں جائیں گے تو بورڈ رہتا لگے ہوا, اس میں دیکھیے آپ نیورو ڈپارٹمنٹ, نیورولوجی, رگوں کا.
کبھی آپ معلوم کر لیجیے خالی انٹرنیٹ پہ نیورولوجی پہ کتنے کتاباں لکھے گئے دنیا پہ, خالی رگوں پہ کتنے کتاباں لکھے گئے دنیا پہ, خالی آپ معلوم کر کے دیکھیے. یہ جتنے رگوں کو سمجھنے پہ کتاباں لکھے گئے, یہ رب کی تخلیق کو سمجھنے کے کتاباں لکھے گئے, مگر ابھی بھی نیورولوجی ڈپارٹمنٹ جو سو ریسرچ میں چھے. تم لکھتے چلے جائیں گے, سیاہ سارا سمندر بنا لو, سارے درخت بنا لو, لکھتے جاؤ. سر میں درد ہوا, میرے کو تو ایک بار ڈاکٹر رضا کے پاس گیا, نیورولوجسٹ حیدرآباد میں, دوا وغیرہ لکھے. میں بولا ڈاکٹر صاحب, مسلمان تھے, ڈاکٹر صاحب یہ سر کے درد جو ہوتا, یہ ہوتا اس کیوں اصل؟ ایسا کچھ کھا لیے تو ہوتا کیا, ہاں کچھ پی لیے تو پیٹ میں درد ہوتا, غلط. یہ سر کا درد ہوتا اس کیوں؟ نیورولوجسٹ تھے. آج 2022 کی بات بول رہا ہوں میں, 6 مہینے 7 مہینے پہلے کی بات, 2021 کی. جواب دے رہے نیورولوجسٹ صاحب, آج تک کسی کو نہیں معلوم وہ کیوں ہوتا درد. صرف اتنا کہتے کہ رگ دبتی جس وجہ سے سر کا درد ہوتا. تم سمندر جمع کر لو, سیاہی لکھتے جاؤ, تخلیق اللہ کے بارے میں, اللہ کی سائنس ہے, اللہ کی تخلیق ہے, ریسرچ کر رہے ہیں, انہیں رگ میں ایسا ہوتا, لکھو 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 کہ اللہ ایسا کرا تو ایسا ہوتا, اللہ کے حکم سے ہوتا, یہ ہوتا. یہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ. ہڈیوں کا الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہے. پھر ہڈیوں کی سائنس پہ جتنی کتابیں لکھی گئی, سمندر درخت لگا لو, لکھتے چلے جاؤ گے, لکھتے چلے جاؤ گے, اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو تم سمجھ رہے ہو, لکھتے جا رہے ہیں, لیکن احساس نہیں ہو رہا یہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں. لیکن ایمان والا ڈاکٹر جب پڑھتا یہ میرے رب کی تخلیق ہے, پڑھتے پڑھتے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا. من ربو کا نیورولوجسٹ بن گئے تو بھی اللہ کی تخلیق پڑھتے رہیں گے تم. من ربو کا آرتھوپیڈیشن بن گئے تو بھی پڑھتے رہیں گے تم. من ربو کا گائنیکالوجسٹ بن گئے تو بھی پڑھتے رہیں گے تم. تم کو پتا ہوگا کہ ایک سبجیکٹ سے ہمارا رب کیا ہے. تخلیق جس کی, علم بھی اسی کا. جب جھاڑ کے بنانے والا اللہ ہے تو جھاڑ کی سائنس سمجھنے کا علم دنیا کے لوگ دیں گے, اللہ دیں گا. باٹنی لکھ دے تو کیا دنیا والوں کا ہو جاتا, علم اسی کا ہے. تو سب کچھ پڑھنا کیا ہے, اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو پہچاننا, یہ بنیادی چیز ہے. تو برزخی زندگی میں من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا بنیادی سوال ہے جس کو زندگی بھر پڑھتے رہنا ہے, اور کبھی علم ختم ہونے والا نہیں ہے. نیکسٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات کے بارے میں کہا کہ بندے سے اٹھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. جو ثابت قدم رہے گا, ایمان والا رہے گا, وہ جواب دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین اسلام ہے. ثابت قدمی علم والے ہی جواب دے سکیں گے, ثابت قدمی عمل والے ہی جواب دے سکیں گے. اللہ علم, عمل اور ایمان, عقیدے والا ہم کو بنائے کہ قبر کے جوابات ہم سلامتی سے دے سکیں تیری رحمت سے, آمین. اگلا مسئلہ, 2 فرشتے آئے, منکر نکیر ہے. وہ فرشتے اپنی کیفیت بدل کے بھی آ سکتے, یعنی ڈراؤنا چہرے میں بھی آ سکتے, اور نیکوکار کے پاس خوبصورت چہرے میں بھی آ سکتے. یہ بھی عذاب کی شکل ہے. برزخی زندگی میں ہوتا, ایسا ہوتا, گیدوش معلوم ہوتا, یا صرف پڑھ کے ایمان لانا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر. نیکسٹ, اب جو جواب دے دیا اس کو لٹا دیا گیا. کب تک لٹا دیا گیا؟ قیامت تک. قبر میں جسم ہے, جسم میں روح ہے سوالات کے لیے. اس کے بعد انسان کی روح علیین سجین میں, جسم قبر کے اندر ہے. اب جہاں بھی اس کی روح ہے, جہاں بھی اس کا جسم ہے, وہی اس کی برزخی زندگی ہے. نے قبر میں آتی کیا عذاب کے لیے آتی ہوں گی, نعمتیں ملتے وقت آتی ہوں گی, یا علیین میں رجسٹر میں ہے, سجین رجسٹر میں ہے, قبر میں جسم ہے. بنیادی سوالات جتنے بھی اٹھیں گے سب کو چھوڑنا,
جہاں بھی روح ہے, جہاں بھی جسم ہے, وہی برزخی زندگی ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے جسم میں روح ڈال کے نعمتیں دے, جسم میں روح ڈال کے عذاب دے. اللہ اس بات پر قادر ہے جسم کو الگ تکلیف دے, روح کو الگ تکلیف دے. اللہ اس بات پر قادر ہے جسم کو الگ نعمتوں کا مزہ چکھائے اور روح کو الگ نعمتوں کا مزہ چکھائے. وہ کیا مرحلہ ہوگا, بنیاد خدا ہم کو رکھنا ہے, جو برزخی زندگی میں ہوگا جسم اور روح سمیت ہوگا, یا جسم اور روح کو جہاں جہاں جیسا حدیث میں بیان کیا گیا ویسے ہی مان لانا ہے. صحیح قول کے مطابق قبر کا یہ سوال عام ہے, تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا, کفار سے بھی مسلمانوں سے بھی. لیکن کچھ لوگ ہیں جو غیر مکلفین ہیں جن سے قبر کا سوال نہیں ہوگا. حدیث میں فرمایا, شیخ البانی رحم اللہ نے کتاب الجنائز احکام الجنائز میں ایک حدیث کو صحیح کہا کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ شہید کے علاوہ باقی سب ایمان والوں کو قبر کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا. قبر کا فتنہ مطلب الفتنے سے مراد علامہ شیخ عثیمین نے امتحان کا قبر کے سوالات, سب سے ہوں گے قبر کے سوالات. لیکن کیا بات ہے, شہید کے قبر کے فتنہ قبر کے سوالات نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہید کے سر پر تلوار کی ضرب فتنے قبر سے کفایت کر جائے گی, اس کے لیے قبر کے سوال نہیں ہے. اس حدیث کو علامہ البانی صحیح قرار دیے. لیکن امام ابن القیم رحم اللہ اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے. یہ امام رحم اللہ کی رائے علامہ شیخ عثیمین نے العقیدہ سلف الصالحین کتاب میں 200 درج کی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جن سے سوال نہیں ہے. اور ایک کون لوگ ہیں, وہ لوگ جو اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے مرنے والے ہیں, وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے, قبر کے سوالات سے محفوظ رہیں گے. اللہ عالم. ہمارا کام ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو بھی غیب کی باتیں ان پر ایمان لے کر آنا. نیکسٹ, عذاب اور نعمتیں قبر میں کیا ہے. برزخی زندگی پڑھ رہے ہیں ہم. عذاب قبر یا اس کی نعمتیں برحق ہیں اور کتاب و سنت اور اجماع اہل السنہ سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان, اس کا ترجمہ اس طرح ہے, پس جب کہ روحیں نرزخے تک پہنچ جائیں گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے, ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے. پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا دو. قرآن مجید کی آیت اور احادیث دیگر جو یہاں پر ہے, اس سے واضح طور پر علماء کرام نے کہا انسان کو نعمتوں کا مزہ بھی قبر میں چکھایا جاتا ہے, عذاب کا مزہ بھی چکھا دیا جاتا ہے. قبر کشادہ بھی ہو جاتی ہے, جنت کی ہوائیں بھی ملتی ہے, قبر تنگ بھی کر دی جاتی ہے, حتیٰ کہ فصیبت لوگوں کی زندگی اچھالنا, لوگ جو برائی کرے اس کو جو سو عام کرنا, مزے لینے کے واسطے غیبت کرنا, قبر کے عذاب کی وجہ بنتی ہے. اب قبر کے عذاب یہاں سبجیکٹ نہیں ہے, برزخی زندگی سبجیکٹ ہے. خالی تیز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ بنیادی عقیدہ ہمارا رسو درست ہو جائے. آسمان سے حدیث ہے, آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا جب وہ قبر میں سوال کا جواب دیتا ہے. اس کے لیے جنت سے بستر بچھا دو. جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے کہاں پر, قبر میں نیک آدمی کے لیے, اور اسے جنت کا لباس پہنا دو. برزخی زندگی میں لباس بھی پہنایا جاتا ہے, برزخی زندگی میں بستر بھی بچھایا جاتا ہے. اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو جس سے ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے, اور تا حد نکاح اس کی قبر کو توسیع کر دیا جائے گا. برزخی زندگی میں لباس بھی پہنا جائے گا, برزخی زندگی میں بستر بھی لگایا جائے گا, برزخی زندگی میں جنت کی ہوا کے لیے دروازہ بھی کھولا جائے گا, برزخی زندگی میں قبر کو کشادہ بھی کر دیا جائے گا. اب منکرین حدیث ان تمام باتوں کا انکار کرتے, عقل لڑا کے یہ بولتے کہ قبر کو کھود کے دیکھے تو یہ اثرات تو نہیں دکھتے. اگر آپ ایک انسان کو دفن کرنے کے بعد کھودے کچھ دکھتا نہیں دکھتا. اس لیے علامہ شیخ عثیمین نے کہا اول چیز قرآن اور سنت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ, صحابہ کا عقیدہ اور علماء کا اجماع اس پر ہے. دوسرا بنیادی بات یہ جو ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا گیا تھا, برزخی زندگی کا کمپیریزن یہاں کے جیسا ہو سکتا؟ یہ دنیاوی زندگی ہے, وہ برزخی زندگی ہے, دونوں میں جدائی ہے. دونوں کے طریقہ کار اللہ کے حکم سے جب جہاں جیسے چاہتے ہیں چلتے ہیں. نیکسٹ, انسان کو کیا ہے, جو چیز اپنی فائدے کی دکھتی ایمان لا لو. جیسے آخرت میں کبھی موت آنے والی نہیں ہے, اچھی دکھ رہی بات, ایسا چلو مر کے جلدی ہو جانا, قیامت اٹھ جانا, بس ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جانا. یہاں دنیا میں مرتے والے تو
جب تک چلتا چلنے دو. یا نہیں آ رہی بات, ہضم نہیں ہو رہی, مر جاتے یہاں بولے تو نہیں, کیسا مرتے کہ دیکھیں گے, جان دو. وہاں ہمیشہ کی, ہاں ہمیشہ کی زندگی. اب اللہ تعالیٰ اور بستر بچھا دیا جائے گا, کفر ہے حدیث کا انکار کر دینا. کافر ہو جاتا ہے انسان ان باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانا یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. گنہگار کے لیے آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے, میرے بندے نے جھوٹ کہا, یعنی جواب قبر کا صحیح نہیں دیا, اس کے لیے جہنم سے بستر بچھا دو, اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. چنانچہ اس دروازے سے جہنم کی لو اور گرم ہوائیں اسے پہنچتی ہیں, اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہیں, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. امام ابن القیم رحم اللہ اپنی کتاب الروح میں عذاب قبر اور اس کی نعمتوں میں لکھتے ہیں, سلف صالحین اور تمام اہل سنہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے, اس میں کسی بات کا ہم انکار نہیں کرتے. نیکسٹ, عذاب قبر اور اس کی نعمتوں کا تعلق صرف روح سے ہے یا بدن سے؟ اہل علم کبار علماء کرام میں جو دو رائے لکھے وہ سن لیجئے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین اور ائمہ دین کا اس مسئلے میں مذہب اور مسلک یہی ہے کہ عذاب اور نعیم روح اور بدن دونوں کو الگ الگ حاصل ہوتے ہیں, یعنی جسم کو بھی مل رہا, روح کو بھی مل رہا. اللہ اس بات پر قادر ہے. یعنی روح کو بدن سے جدا ہونے کے باوجود بھی عذاب یا نعمتیں لائق ہوتی ہیں. البتہ کبھی کبھی روح بدن سے مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں بدن کو روح کے ساتھ عذاب یا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. دونوں کیفیتوں میں ایمان لانا ہے, کبھی جسم میں روح ڈال کے, کبھی روح کو الگ جسم کو الگ. کون سے موقع پہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا عذاب کا وہ اللہ بہتر جانے, وہاں کی زندگی ہے. لیکن ہم اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا. ہمیں نیکسٹ, یہ برزخی زندگی کا مرحلہ کب تک چلتا رہے گا؟ پھونک جو ماری جائے گی, نفخ سور میں. سور علماء نے کہا سنگ کو کہا جاتا ہے, ایک سنگ جس میں پھونک مارتے, گائے کی, بیل کی, ہرن کی, منہ سوچنا. سنگ کا شیپ ہے, کیسا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. نفخ پھونکنے کو کہا جاتا. سور میں نفخ جب پھونکا جائے گا, جیسے پھونک ماری جائے گی, کچھ لوگ جو ابھی برزخی زندگی میں نہیں گئے تھے پہلی پھونک مارتے وہ برزخی زندگی میں جائیں گے. یعنی قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ زمین پر زندہ رہیں گے, لیکن اللہ کی رحمت خاص یہ ہے قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے, جو سور کی آواز ہے, اللہ کسی مسلمان کو سنانے والا نہیں ہے. اس لیے زمین پر قیامت سے پہلے ملک شام کی طرف سے ایسی ہوائیں چلیں گی, جتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے ان کے جسم کو چھوتے وہ زمین پر مر جائیں گے, اور صرف کفار زمین پر بچیں گے. اس لیے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ صرف کفار کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. حتیٰ کہ کہا سور کی آواز سب سے پہلے سننے والا وہ ہوگا ایک آدمی اپنے اونٹ کے پانی پینے کا جو حوض ہوتا وہ حوض کو صاف کر رہا ہوگا. بتا دیکھیں آپ زندگی ایک دم نارمل, کام کو جانے والا کام کو جا رہا, جانور کے لیے حوض دھونے والا جانور کو دھو رہا, کپڑے دھونے والا کپڑے دھو رہا, ہر کوئی اپنی مصروفیت میں. سب سے پہلے سوری آدمی سنے گا, اور جیسے ہی پلٹے گا وہیں جو اس آواز کی طرف وہیں مر کر زمین پہ ختم ہو جائے گا. جتنے لوگ زمین پر ہوں گے سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ادھی سور جو ہے قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی ہے سور کی آواز. اس لیے کہ گزشتہ قوموں میں بعض قوموں پر عذاب کی شکل ایسی بھی آئی کہ جبریل علیہ السلام چیخ کا عذاب نازل کرے ان کے اوپر. صرف چیخ کی آواز سے قوموں کو تباہ کر دیا گیا. سور ایک آواز ہے جس کی ہولناکی سے لوگ مر جائیں گے حکم الہی سے. تو کس لیول کی آواز ہوں گی آپ سوچیے. بڑا بلاسٹ ہوا تو لوگ پریشان ہو جاتے. سور کی آواز وہ ہولناکی ہے, دہشت, انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. لیکن وہ دہشت کسی مسلمان پر نہیں, اللہ کی رحمت خاص ہے. سب ایمان والے دنیا سے چلے جائیں گے. یہ سور پھونکنے والے فرشتے کون ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام. کہ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں علامہ شیخ عثیمین لکھتے ہیں کہ
اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ان کی تخلیقی وہی کام کے لیے ہوئی. ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے. جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی آسمان سے بارش برسانے کا، اللہ کا حکم آتے برسانے کی ڈیوٹی. اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ سور میں پھونک مارنا. منہ کو لگائے ہوئے ہیں حکم الہی کے انتظار میں بس. اور فرشتوں کی صفت یہ ہے نافرمانی نہیں ہوتی، پھونکنے کا حکم ہوا پھونک دینا، بس یہی ان کا کام ہے. اطاعت کرنے والے فرشتے ہوتے. دوسرا کام یہاں پر علامہ شیخ عثیمین نے جو اسرافیل علیہ السلام کا پیش کیا ہوئے سبحان اللہ کہا، اسرافیل علیہ السلام ان فرشتوں میں سے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا جوڑ ہے. اہل سنہ کا عقیدہ اس وقت اسے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. کتنے؟ قیامت کے دن وہ 8 ہو جائیں گے. علامہ شیخ عثیمین لگتے ہیں اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہے سور کے ساتھ. یہ بنیادی باتیں احادیث کے حوالے سے شیخ نے الحمدللہ یہاں پر بنیادی بات لکھی. تو پہلا جب سور مارا جائے گا جتنے لوگ زمین پر ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے. کون مرنے والا نہیں ہے اللہ عالم. کل نفس ذائقۃ الموت. اب پہلا سور مارے جانے کے بعد دوسرا سور مارے جانے تک 40 کا وقفہ ہے. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. یہاں سے پہلے سور کے بعد ان کی برزخی زندگی شروع ہوئی، دوسرے بھی برزخ میں تھے. یہ جتنے زمین پہ زندہ تھے یہ 40 کے لیے ان کی زندگی چل رہی برزخ کی. سور مارے وہ مر گئے. ابو ہریرہ سے پوچھا وہ 40 کیا ہے؟ صحابہ کی امانت داری ہے. کہتے میں یہ نہیں کہتا وہ 40 دن ہے یا 40 مہینے، بلکہ میں نے سنا 40 ہے. وہ 40 کا وقفہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے. یہ 40 کے وقفے میں آسمان سے اللہ عز و جل شبنم کی بوندوں کی طرح بارش برسائیں گے جو انسانوں کی قبروں پر گرے گی، اور جو پڑے ہوں گے وہ ان کی قبر ہوگی، ان کا سوال بھی ہو جائے گا. ان کے جسموں پر پڑے گی تو انسان اپنے جسم میں دوبارہ تیار ہو جائے گا. یہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں عقیدہ یہ ہونا چاہیے انسان کے جو جسم کے اعضاء اب ہے نا، یہی جسم کے اعضاء جوڑ کر اللہ دوبارہ اٹھانے والا ہے. یہ نہیں عقیدہ رکھنا ہے نیو فارمیشن، نہیں، جو تھا تمہارا حکم الہی سے سب جڑ جائے گا، سب اللہ کی تخلیق ہے. یہ عقیدہ علامہ شیخ عثیمین نے کہا اہل سنہ کا یہی ہونا ہے. دوسرا جب سور پھونکا جائے گا 40 کے وقفے کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے اٹھیں گے، بغیر ختنہ اٹھیں گے، اور حساب و کتاب کے میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے. اور تمام انسان وہاں ننگے کھڑے ہوں گے. ان انسانوں میں سب سے پہلے جسے لباس پہنا جائے گا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا جائے گا. اس کے بعد لوگوں کے لیے گرمی ہوگی، شدت ہوگی، حتیٰ کہ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ ننگے ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر ایک دوسرے پہ نہیں جائے گی. یعنی جب ایمان اس لیول کا ہوتا، اللہ کی طرف معاملہ ہو جاتا نا، انسان کے ہاتھ میں موبائل فون میں بھی اگر کچھ گندی چیز آ گئی تو انہیں بچنے کی کوشش کرتا. یہ کیفیت بتاتی ہے وہ حدیث. اب عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نظر نہیں جائے گی؟ لوگ جب لنگے ہوں گے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے نہیں دیکھیں گے دوسرے کو. کہا ایسا اس دن کی کیفیت ہی ہوگی کہ نفسی نفسی انسان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس درجے پہ ہوگا اللہ کے دربار میں کہ آج حساب و کتاب لینا ہے. اب کہا جا رہا حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہے، گناہ نہیں کرو. اب بے پرواہ ہو گئے. وہ جو پرواہ ہے وہ پرواہ آنا. حساب کتاب شروع ہونے کا بڑا طویل انتظار ہے انسانیت کے لیے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہیے کہ حساب شروع ہو جائے. بس بڑا وقفہ چلا جا رہا ہے، حساب شروع ہو جائے. کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی پڑی ہے. اللہ نے کہا تھا جنت کو درخت کے پاس نہیں جانا، میں گیا تھا، مجھے ڈر ہے اللہ اگر وہ سوال کر لے میں جواب نہیں دے سکوں گا. اللہ آج سے زیادہ غضبناک پہلے کبھی نہیں تھا، نہ آج سے زیادہ غضبناک کبھی ہونے والا ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. بھی حدیث ہے. دوسرے نبی کے پاس، اگلے نبی کے پاس، اگلے نبی کے پاس، حتیٰ کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل اجازت دیں گے سجدہ کریے. وہاں سجدہ بھی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا.
جب آپ سجدہ کریں گے، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے اللہ تعالیٰ کے نام 99 غلط ہے، 100 سے زائد اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں جو قرآن و سنت سے علماء جمع کر لیے، اس میں سے 99 جو یاد کر لیا اس کے لیے اجر و ثواب کی خوشخبری ہے، تو 99 سمجھیے لوگ۔ لیکن قرآن اور سنت میں جو 100 سے زیادہ اسماء و صفات ہیں، ان کے علاوہ عند الغیبی، اللہ کے بعض علم غیب میں کئی ایسی صفت اللہ کی ہے جس کا علم ابھی تک دنیا میں کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بتایا گیا کہ اللہ کے اور بھی صفات ہے جس کا علم آخرت میں آپ کو دیا جائے گا۔ یہ جو انسانوں کا حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی اجازت ہوگی۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے، اس سجدے میں اللہ کے وہ صفت کا علم دیا جائے گا جو آج تک کسی کو نہیں دیا گیا تھا، اور اللہ کی صفتوں کے وسیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے یا ربی حساب و کتاب شروع کر دینا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی جائے گی دعا کریں گے، کہا جائے گا سر اٹھائیے، آپ سر اٹھائیں گے تو پوچھا جائے گا کیا مانگنا ہے، مانگیے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی انسانیت کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ یہاں سے حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے میزان کے 2 پلے کھول دیے جائیں گے، انسان کے نیکیاں ایک پلے میں رکھی جائیں گی، انسان کے گناہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا رپورٹ کارڈ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا رپورٹ کارڈ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ وہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں، یہ رپورٹ کارڈ لے کر لوگ آگے بڑھیں گے۔ حوض کوثر وہاں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے، وہاں پر پیالے ہی پیالے ہوں گے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ لوگوں کو پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، اندھیرا ہوگا، چکنا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے بجلی کی چمک کی اتنی دیر میں پار کر کے نکل چلے جائیں گے، کچھ لوگ آہستہ آہستہ نکلیں گے، اور پل صراط سے کچھ لوگ پھسلیں گے، پل کے نیچے ہی جہنم بنی ہے، جہنم میں گرنے والے جہنم میں گر جائیں گے، پل صراط کے پار کرنے والے پار کر لیں گے جنت کی طرف۔ لیکن ابھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، دلوں کی اسکیننگ کا وہاں انتظار ہوگا۔ قنطرہ نامی علاقے پر پوروں کو کھڑا کر لیا جائے گا، جنت میں داخلہ نہیں ہے ابھی۔ جنت کی کنڈیشن ہے، گھر جنت ہو جانا، دنیا جنت ہو جانا بولے تو ایک جگہ صاف کر لی ابھی تو خوشنما ہو جاتا۔ سارے جنتی انتظار میں، قنطرہ مقام پر کھڑا کیا جائے گا، سارے جنتیوں کو اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے جو حسد ہے، برائی ہے، بغض ہے، وہ صاف نہ کر دیا جائے۔ دلوں کی صفائی کے بعد جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو جہنم میں تو داخلہ مل گیا۔ اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا قنطرہ علاقے میں، اور اس مینڈے کو قربان کر دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا آج موت کو موت دے دی گئی ہے، آج سے ابدی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنتی ہمیشہ جہنم میں جنت میں ہے، اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں ہے، بجوز یہ جو ایمان والے جہنم میں ہوں گے شفاعت کے ذریعے انہیں نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو اور ہم تمام کو جہنم میں نہ ڈالنا، راست تیری رحمت خاص جنت میں داخل کر دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔